رحم الله من كان الفاتحة. صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى وجعله غثاء أحوى. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا. أسرته خير الأسر، شجرته خير الشجر، عترته خير العتر. أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. صلوات سورہ قمر کی 27 پارہ سے یہ آیت مبارکہ ہے جس کو میں نے عنوان قرار دیا ہے کہ خداوند عالم اس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے کائنات کی کوئی چیز جو ہے وہ بے مقصد نہیں بنائی ہے. اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بے مقصد چیز وہ بناتا ہے جس کے پاس کوئی علم نہ ہو. خدا بند عالم کی ذات جو ہے وہ عالم غائب ہے. اس بنا پر وہ ہر شے کے بنانے کے ساتھ اس کی غرض کا
تعین بھی کرتا ہے کہ یہ میں نے چیز کیوں بنائی ہے۔ اس غرض سے مراد وہ غرض نہیں ہے اس کو کسی شے کے بنانے میں کسی شے کی احتیاط تھی، نہیں، وہ مستغنی بذات ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ انتم الفقراء، وہ کہتا ہے کہ تم سب میرے فقیر ہو، میں جو ہوں وہ مستغنی ہوں۔ اب جتنی کسی شے کی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی غرض کا تعین جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر کو خطاب فرماتے ہوئے خدا ایک صرف ایک روح کی تخلیقی غرض کا تذکرہ فرماتے ہوئے پیغمبر سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ، کہ میرے رسول، اے میرے پیغمبر، میں نے تجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں اِلَّا نُوحِی إِلَیْہِ، بھیجنے کے بعد ان کو میں نے وحی کی ہے۔ کیوں وحی کی ہے؟ ان کو یہ غرض بتلانے کے لیے کہ میں نے ان کو کیوں بھیجا ہے، تمہارے بھیجنے کی کیا بنا ہے، علت غائی کیا ہے، کیوں تم کو بھیجا ہے؟ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ صرف ایک پیغام ہے جو جا کر کے اپنے لوگوں کو بتلانا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا انا، کوئی بھی اور الہ نہیں ہے، کوئی بھی اور معبود نہیں ہے، کوئی بھی اور خالق نہیں ہے، الا انا، اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ فَاعْبُدُونِ، اور لوگوں سے یہ کہو کہ میری عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت نام ہے اس عمل کا کہ جو بندے کو معبود کے ساتھ مربوط کرتی ہے، ایک رشتہ جو ہے نا وہ قائم کرتی ہے۔ وَإِلَّا، خدا کی ذات ہے کہ ہم عبادت کریں تو اس کی الوہیت میں، اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہے، اور اگر ہم اگر کر بیٹھے نہ کریں تو اس کی الوہیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ صرف چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ میرے ساتھ مربوط رہیں۔ خدا کے ساتھ مربوط رہنا یہ وہ عمل ہے، یہ وہ اسلحہ ہے کہ جو بندے کی بندگی کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ جیسا کہ آپ اکثر سماعت فرماتے رہے ہوں گے، اور حکم بھی ہے ائمہ کا، ایک سورہ مبارکہ کہ جو نماز جمعہ کے خطبہ میں اس کو تلاوت کیا جائے، اور اکثر ہوتا بھی یہ ہے کہ خطبہ جو ہیں، جو جمعہ کے خطیب ہیں، وہ سورہ مبارکہ کو موضوع قرار دیتے ہیں، عنوان
مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو مواد ہے اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کو نازل کر کے خدا نے بندوں کو ایک ہوم ورک دیا ہے کہ یہ ہوم ورک جو ہے نا وہ آپ نے کر کے آنا ہے. یہ تو اب ہر ایک کے سامنے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ چند روزہ نہیں ہے. ہمارے آبا و اجداد آئے تھے وہ چلے گئے. سینکڑوں لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ چلے گئے ہیں تو قیام تو ہم نہیں ہے, ایک دن ہم نے جانا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے, اتنی مختصر کہ جب ہم نے جانا ہے تو اس وقت ہمیں معلوم ہوگا, کیونکہ یہ جو ہماری وجود کے اندر ایک روح کو مقید کیا گیا ہے اس میں بڑی قوت ہے. یہ صرف ہمارے جسم کی قید کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ محدود ہو کر کے رہ جاتی ہیں. وَإِلَىٰ یہ جو ہم سوئے ہوئے خواب دیکھتے ہیں اس نیند کو بھی ایک موت کے ساتھ ہی تشبیہ دی گئی ہے. تو عالم خواب پہ آپ دیکھتے ہیں کہ روح نہ معلوم کن کن وادیوں میں جو ہے نا وہ سیر کر رہی ہوتی ہے. البتہ جسم کے مزاج کے مطابق روح جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے ان مقامات پہ جاتی ہے جہاں پر ہمارے جسم کا مزاج ہوتا ہے. اگر ہمارے جسم کا مزاج یہ ہے کہ عیش و عشرت کرنی ہے تو ہر روز ہم خواب دیکھتے ہیں کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ قلبوں کی سیر کر رہی ہوتی ہے. اور اگر ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم نے خدا کے آگے رکوع و سجود کرنا ہے تو وہ روح جو ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا کی کیفیتوں کو تصویر کشی کر کے جو ہے نا وہ لوٹ کے پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. تو یہ جیسا جیسا جسم کا مزاج ہوتا ہے ایسی وہ غذا جو ہے نا وہ فراہم کرتی ہے. جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سورہ مبارکہ جو ایک ہوم ورک کی صورت میں خدا نے ہمیں دیا ہے کہ یہ ہوم ورک ہے. اس کی افادیت یہ ہے کہ خدا نے قسم کھا کر کے یہ ہوم ورک جو ہے نا وہ ہمیں دیا ہے. پہلے قسم کھائی ہے اور پھر ہوم ورک دیا ہے. البتہ خدا کے قسم اٹھانے میں, کسی معصوم کے قسم اٹھانے میں اور ہمارے قسم اٹھانے میں فرق یہ ہے کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں اپنی ذات کو معتبر کرنے کے لیے, وہ قسم اٹھاتے ہیں بات کو معتبر کرنے کے لیے. یہ فرق ہے کہ وہاں پر یہ بھی ہے وہ بات کو معتبر کرنے کے لیے وہ قسم اٹھاتے ہیں. پیغمبر بھی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ صرف بات کو معتبر کرنے کے لیے. خدا بھی قسم اٹھا کر کے کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ قسم ہے زمانہ کی. اب کون سے زمانہ کی اس نے قسم اٹھائی ہے اب وہ اللہ جانے, ہمیں معلوم نہیں ہے.
کہ اس زمانہ کی قسم کھائی ہے یا کوئی اور صاحب عصر ہے اس نے قسم اٹھائی ہے. اب جس کی بھی اس نے قسم اٹھائی ہے، قسم اٹھا کر کے اس نے یہ کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. اے انسان تو خسارے میں ہے، تو گھاٹے میں ہے، تو نقصان میں ہے. اب یہ کون سا گھاٹا ہے، کون سا نقصان ہے کہ جب اس انسان کا خالق وہ خود ہے تو پھر یہ گھاٹے میں کیوں ہے، نقصان میں کیوں ہے؟ اگر یہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے تو اس میں بنانے والے کا بھی عمل دخل جو ہے نا وہ ضرور ہوتا ہے. جب خالق ہے تو اس میں تو کچھ تو حصہ اس کو بھی ملنا چاہیے کہ تو نے ایسے کو کیوں بنایا ہے. لیکن اس نے پہلے جواب بھی ہمیں دے دیا ہے، میں تو سب کا ہی خالق ہوں، لیکن کچھ میری مخلوق کو جب آپ دیکھیں گے کہ فرش زمین سے وہ عرش الا سے بھی بلندی پہ چلے جاتے ہیں تو پھر تمہیں میری صنعت تخلیقی کا علم ہو جائے گا. میرے بنانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بہت بڑے عالم ہے، خصوصاً قرآن کی تفسیر میں ان کا بہت بڑا ایک مقام ہے. اور اگر کسی میں کوئی کمال ہو تو وہ چاہے کوئی تعصب سے نہ بھی مانے، کمال جو ہے نا وہ خود منوا دیتا ہے. امام رازی بہت بڑے عالم، تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر کبیر بہت بڑی تفسیر، اور تھی بھی ایک زمانہ تک وہ کبیر. شیعہ سنی مفسرین میں ایسی علمی تفسیر نہیں تھی کوئی. یہ خدا ان کی قبر پہ رحمت کرے جنہوں نے تشیع کے وقار کو بلند کیا ہے. حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اعلیٰ مقام شریف جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے. اس دور میں کوئی تفسیر بھی تفسیر المیزان جیسی کوئی تفسیر نہیں. وہ امام راضی کہتے ہیں کہ میں یہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا تو جب اس سورہ مبارکہ میں آیا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کہ انسان جو ہے یہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، میں سوچنے لگ گیا کہ خود بنانے والا بنا کر کے کہہ رہا ہے کہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کوئی صبح سے لکھ بھی رہا تھا، تھکن بھی تھی. میں نے کہا کہ شاید تھکن ہے، چلو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا جاتے ہیں باہر کی بہاروں کو دیکھیں گے، ذرا فرش ہو جائیں گے اور پھر آ کر کے لکھیں گے. کہتے ہیں کہ بازار میں گیا، دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس نے لکڑی کے تختہ کے اوپر ایک برف کا بلاک رکھا ہوا ہے اور ساتھ آوازیں بھی دے رہا ہے کہ ارحمو ایھا الناس ارحمو، اے لوگو رحم کرو مجھ پر، کہ جس کا سرمایہ جو ہے وہ خسارے کی طرف جا رہا ہے. بعض اوقات البتہ جاہل ہونا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن بعض اوقات جہالت جو ہے وہ اہل علم کو بھی فائدہ دے دیتی ہے. خیر وہ ایک اصول بھی ہے کہ دن کی حقیقتوں کا علم ہی نہیں ہو سکتا جب شب کی تاریکی پہ ہو، اور دن کی رنگینیوں کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک شب کی تاریکی نہ ہو. تھوڑا تھوڑا اشیاء بھی افضل. وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے اس کا یہ جملہ سنا اور متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس برف کے بلاک سے قطرہ قطرہ پانی کو وہ گر رہا ہے.
بگڑ رہی عمر، اور وہ یہ آوازیں دے رہا ہے کہ ایھا الناس ارحموا، کہ رحم کرو من یذوب الراس، کہ جس کا راس جو ہے نا، اصل سرمایہ جو ہے وہ قطروں کی صورت میں مجھے نقصان کی طرف لے جا رہا ہے۔ کہا کہ میں اس وقت واپس پلٹ آیا کہ یہ جو خدا نے کہا ہے کہ اے انسان تو خسارے میں ہے، خسارہ اس لیے ہے کہ میرے جسم سے، میرے پھیپھڑوں سے نکلنے والا سانس میری زندگی کے ایک ایک لمحہ کو کم کر رہا ہے۔ تاکہ میری زندگی کا لمحات کم ہو رہے ہیں اور یہ میں خسارے کی طرف جا رہا ہوں، نقصان کی طرف جا رہا ہوں۔ خدا نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین، اگر اس خسارے سے بچنا چاہتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہا کہ یہ چار چیزیں ہیں جو تجھے نقصان سے بچا سکتی ہیں، خسارہ سے بچا سکتی ہیں۔ ایک آمنوا ہے، عاملوا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے۔ آمنوا پہلے ہے، بعد میں عاملوا ہے، اور اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اصل جو ہے وہ عاملوا ہے۔ آمنو کی ایک اپنی حیثیت ہے، مگر آمنو امبریلا ہے۔ اس امبریلا کے سائے میں ہم نے عاملو کی منزل کو طے کرنا ہے۔ اس بنا پر آمنو کو ہم اصل سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مکان کی چھت ہی نہ ہو تو اب اس میں رکھی ہوئی کوئی چیز جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتی ہے، چونکہ آمنو امبریلا ہے، آمنو چھت ہے۔ اگر اس کے سائے میں عمل نہ کیا جائے گا تو وہ اعمال جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی۔ بارش آئے گی، طوفان آئے گا، اندھیری آئے گی اور وہ اس کو پراگندہ کر دے گی، اور جب پراگندہ ہو جائیں گے اور جب لے کر کے جائیں گے اس کے پاس تو وہ ہمارے منہ پہ مارے گا کہ ارے یہ کون سے اعمال لے کر کے آیا ہے جن میں نجاستوں کی آمیزش ہو چکی ہے، مجھے وہ اعمال جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ اس نے ایٹیکیٹس بتلائے ہیں کہ اعمال جو ہے نا وہ کس طریقہ پر آپ نے بجا لانے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب بجا لاؤ تو استقامت ہونی چاہیے، جب بجا لاؤ تو ان میں حوصلہ ہونا چاہیے، بڑے اچھے انداز سے ان کو آپ نے بجا لانا ہے۔ تو یہ آمنو کیا ہے؟ آمنو نام ہے اس عمل کا کہ جس کے ذریعہ سے خدا پر بندے کو بلی نہ ہو۔ آمنو یعنی بندے کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی خالق ہے۔ اور یہ آمنو ایک ایسی اسلحہ ہے ایسا کہ ہر عمل میں کمی کی بھی گنجائش ہے اور اضافہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز کرنی، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کو بیدات
اگر یہ قبول ہے تو باقی اعمال قبول ہے، اور اگر یہی قبول نہیں ہے تو پھر باقی اعمال قبول نہیں۔ اب اس نماز کو دیکھیں کہ بعض ایسے مقامات ہیں کہ 4 رکعت ہی جو ہے وہ 2 رکعت ہی رہتا ہے۔ روزہ خدا کا محبوب پسندیدہ عمل ہے۔ صرف یہ ایک واحد عمل ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی میں خدا نے بھی کہا ہے، دیکھو یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کی جزا دیتے ہوئے میں نے کسی سے نہیں پوچھنا کہ اس کا روزہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا، کہیں براہ راست میرا اور میرے بندے کا تعلق ہے۔ اور اس روزہ کی خاطر، اب چونکہ یہ الفاظ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ شاعرانہ شعر نہیں ہوتے، لیکن سمجھانے کے لیے اس روزہ کی خاطر خدا اپنی بلندی سے تھوڑا سا نیچے آیا ہے۔ بڑا ہی محبوب عمل ہے، اور جو شے محبوب ہوتی ہے، جو ذات محبوب ہوتی ہے، اس کے لیے اس قسم کی فطری طور پر قربانی وہ دی جاتی ہے۔ خدا کو اتنا عمل محبوب ہے، خدا کہتا ہے کہ جب روزہ کوئی بندہ رکھ لیتا ہے تو میں خدائی چھوڑ کر اس بندے کی میزبانی کے لیے آ کر کے خود دسترخوان بچھایا کرتا ہوں۔ میں میزبان اور بندہ مہمان، اور مہمان اور میزبان کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ میزبان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مہمان کا احترام کرے، اور یہاں تک بھی ہے کہ غیبت بہت بڑا اس غیبت کے بارے میں یہ جو ہم بڑے لذتیں لیتے ہیں نا دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہاں پر 5-10 آدمی ہو گئے تو اس میں محبوب ڈش جو ہوتی ہے وہ یہ غیبت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں معصوم کہتے ہیں کتنے نادان ہیں وہ لوگ کہ اس چھوٹے سے کبھی عمل کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دیتے ہیں، اتنی بڑی قربانی۔ کہا کہ قربانی کیا ہے؟ کہا کہ قربانی اس کے لیے ہے کہ وہ اپنے جنت کے محل کی جو ہے نا چابی جو ہے کلید، وہ جس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اس کی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کی جیب میں اب وہ نکال کر دے تو اب وہ دروازہ جو ہے نا وہ کھلے، اور وہ اس لیے کہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب جو ہے نا وہ بندے کی عزت نفس ہے۔ یہ ہم اس کی عنایتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کی رحمانیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ اس کو ہم کتنے عزیز ہیں، کتنے عزیز ہیں۔ یہ عزیز ہونا ہی ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہماری خاطر 1,24,000 پیغمبر وہ بھیجے، یہ صرف بڑی عزت نفس کی کہ کل کو قیامت کے دن میری مخلوق میرے سامنے ہے اور شرمندہ نہ ہو، کو بھیجا کہ جو جا کر کے ہدایت کرو۔ غیبت میں چونکہ عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کیا جاتا ہے، خدا کو یہ ناپسند کرتا ہے کہ مت کرو کسی کی۔
اور یہ تو ہم خود بھی توجیحات کر دیتے ہیں، کیونکہ مذہب ایک ایسا کمزور بیچارہ ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کا سکالر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کسی گھڑی ساز کے پاس آپ ریڈیو لے جائے، وہ آپ کو سنائے گا بھی اور ساتھ کہے گا کہ تیرا دماغ صحیح ہے۔ میں تو ریڈیو کا بیکر ہوں، میں تو گھڑی ساز نہیں۔ ایک کام کسی شعبے کا کسی دوسرے شعبہ کے پاس لے جاؤ، جی مجھے ہارٹ کی پرابلم ہے، میں چلا جاؤں ڈاکٹر اسد صاحب کے پاس، انہوں نے ایک جمہور پکڑا ہوا اور کہا میں تو یہی کر سکتا ہوں، وہی کر تکلیف ہے تو کھینچوں۔ تم نادان ہو، اس روشنی کے دور میں آپ میرے پاس آ جاؤ، میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں، لیکن مجھے کم از کم آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ملا، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہی پڑ جائے تو پہلے آ کر یہ کہے گا میرا خیال تو یہی ہے، لیکن آپ مجھے بتلا ہر بندہ جو ہے نا وہ دین کا مذہب کا جو ہے نا وہ آگے ہے، اس کے پاس اب چلنے بھی یہ ہے کام کرتا ہوا ادھر رکھ دے گا، بیٹھو میں آپ کو جو ہے نا وہ سمجھاؤں گا، دین سمجھاؤں گا، اور یہ بختی کا باعث بنا ہے کہ جب نااہل دین کی تشریح اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو پھر یہی کیفیت ہوگی، پھر تو بات پھر بربادی ہوگی۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جو آصف میرا موضوع ہے، لیکن یہ تھوڑی سی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ دو قسم کے خطبہ ہیں، دو قسم کے علماء ہیں، پتہ میرا اہل علم نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، ممبر پہ آنے والے بھی کچھ مجالس فروش ہے، بھائی یہ بڑی قیمتی نعمت ہے، عزاداری سید الشہداء، قسم اٹھا کے پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں اب تک اگر ہم زندہ ہیں تو یہ صرف عزاداری سید الشہداء، اگر یہ عزاداری سید الشہداء نہ یہ ایک ایسا اثر ہے کہ اور لیکن کیا ہے کہ ہم استعمال کر رہے ہیں، جو اس سے استفادہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا کوئی ہے دنیا میں کوئی نام ایسا کہ جنگل میں جا کر کے یہ سب بچھا دو، یہ آج تک کہیں دیکھا ہی نہیں گیا ہے کہ سب بچھی اور بیٹھنے والے جو ہیں وہ نہ ہے، اور جو ہمارے مشاہدہ میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یکم محرم سے لے کر آج تک اور آج سے آپ نے 8 ربیع الاول تک جانا ہے، اور 8 ربیع الاول تک بھی محدود نہیں ہے، سارا سال ہی یہ سلسلہ چلتا ہے، مگر خدا شاہد ہے منعم حقیقی ہے، خدا خالق ہے، وہ خدا علی کا بھی اور حسین کا بھی، مگر
توحید کے لیے ہم تسلسل کے ساتھ بلائے تو آنے والا کوئی میلاد پیغمبر پر تسلسل کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا۔ دنیا ہمیں کہتی ہے علی والا، اور ہمیں فخر ہے ہم علی والے ہیں، مگر خدا شاہد ہے علی کے نام پر بھی تسلسل سے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ حسین کو شخصیت ہے کہ جب بھی آپ سب پیش آتے ہیں، اور یہ کیوں ہے ایسا؟ ایسا اس لیے ہے کہ جو یہ کر کے گیا ہے نا کسی سے ہوا نہیں ہے اس طرح کا۔ اور یہ ایک وعدہ، اس میں نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، کسی کا کمال نہیں ہے۔ حسین کا بھی میں کہوں گا یہ کمال نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے کہ اذکرکم کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کے ذکر میں تسلسل اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کریں گے ہم اپنی قوتوں سے، اور اللہ ذکر حسین کرے گا اپنی قوتوں سے۔ مگر یہ ذہن میں رہے کہ اس امام نے جو ایجنڈا پیش کیا ہے، 2 لفظوں میں ایجنڈا کیا ہے امام، اور یہ فطری ہے، یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ تنظیمیں، نہضتیں، پروگرام وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے ایجنڈے پر قائم رہتے ہیں۔ یہ ہر روز ہمارے سامنے جماعتیں بنتی ہیں، سیاسی بنتی ہیں، مذہبی بنتی ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بھئی کیوں ختم ہو گئی؟ وہ اپنے ایجنڈے پہ قائم نہیں رہی ہے، اور وہ کامیاب ہیں جو اپنے دیے ہوئے ایجنڈے پر قائم رہ جائیں۔ وہ تحریکی اور وہ تنظیمی جو ہے نا، وہ پروگرام جو ہے نا وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ امام نے صرف 2 شکوں پر، 2 پہلوؤں پر، 2 پروگراموں پر امام نے ایجنڈا دیا، اور ایجنڈا بھی اس طریقے پر دیا ہے کہ خدا کو گواہ کر کے اور پیغمبر کو گواہ کر کے، اور یہ کہہ کر کے انی اشہد اللہ، میں حسین ابن علی خدا کو گواہ کر کے، اور ایک ہاتھ پیغمبر کی قبر پہ رکھ کر کہا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے اور اس کو واسطہ وسیلہ بنا کر کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو قیام، جو قدم میں اٹھا رہا ہوں، یہ کسی ذاتی شہرت کے لیے نہیں، یہ کسی ذاتی ریاست کے لیے نہیں، یہ حکومت اور جاہ طلبی کے لیے یہ قدم نہیں اٹھا رہا ہوں۔ صرف ایک ہی مقصد ہے جس کے لیے میں قدم بڑھا رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانے کا لایا ہوا دین جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکا ہے، اور میں صرف اور صرف نہی عن المنکر و امر بالمعروف کے لیے قدم جو ہے وہ میں اٹھا رہا ہوں۔ اس بنا پر فتاوی ہے علماء کی، فتاوی ہے مراجع کی، فتاوی ہے فقہا کی کہ عزاداری سید الشہداء کا برپا کرنا جو ہے وہ واجبات میں سے ہے، اور وجود بھی اس کا وہ نماز والا وجود نہیں ہے، روزے والا وجود نہیں ہے،
عجیب تشریح کی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ یہ دین، اس کی عمارت جو ہے 5 ستونوں پر قائم ہے، 5 پلر ہے، 5 ستون ہے جن پر یہ دین کی عمارت جو ہے یہ قائم ہے۔ سب سے پہلے نماز، پھر روزہ، حج، انفاق یعنی یہ خمس و زکوٰۃ، وولایتنا اور ہماری ولایت۔ پھر اس کو دہرا کے کہتے ہیں کہ باقی 4 ارکان جو ہیں ان میں تبدیلی کا امکان ہے، کہ جیسے حالات ہیں، حالات کے مطابق ایکسکیوز کی اس میں گنجائش موجود ہے۔ بیمار ہو نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ نہیں سکتے ہو لیٹ کے پڑھ لو، سمندر میں ڈوب رہے ہو نماز کا وقت ہو گیا ہے آنکھ کی پتلی کے اشارہ سے پڑھ لو۔ نماز کی ایک اہمیت بھی بتلا ہے کہ پڑھنی ضرور ہے۔ یہ بھی کہنا کہ میرے دفتر کے یہ اوقات ہے اور میرے یہ نہیں، دفتر کے اوقات نہیں ہے، اصل میں میری وہ اوقات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ وسیلے اور میں یہ بہانے کہا کہ سفر میں وہی نماز 4 رکعتی جو ہے وہ 2 رکعتی رہ جاتی ہے، میدان جنگ ہو 4 رکعتی، خوف کی وجہ سے 2 رکعتی رہ جاتی ہے۔ کہا ایک رخصت ہے اس میں، اگر ہوتا ہے بیمار ہو تو پھر رکھ لینا، سفر میں ہو قضا کر لو پھر رکھ لینا، زکوٰۃ ہے مال نہیں ہے بات نہیں ہے، فقیری ہے نہیں ہے، حج پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ کہا کہ ہر عمل میں رخصت ہے مگر ولایت ہونا، ہماری ولایت میں رخصت نہیں ہے۔ آپ حضر میں ہیں تو ہماری ولایت ہے، آپ سفر میں ہیں تو ہماری ولایت ہے۔ جتنی پرابلم بڑھتی جائے گی باقی عملوں میں رخصت ملتی جائے گی، یہاں پر جتنی پرابلم ہوتی جائے گی اتنی ولایت کی ضرورت پڑتی جائے گی۔ ہماری محبت جو ہے وہ، ہماری ولایت جو ہے، جو آپ کو پرابلم ہوگی اس کی مزید جو ہے نا وہ ضرورت ہوگی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ کمال ہے مظلوم اور آج 40 کی شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اخبار دیکھ رہا تھا کہ 17 ملین لوگ جو ہے وہ پہنچ زیارت، اور جب اس قسم کی خبریں پڑھتے ہیں دل کو اطمینان بھی ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو۔ اللہ، ایک دفعہ ایک مجلس میں مجھ سے یہ جملے ادا ہو گئے کہ اب حسین جو ہے نا وہ مظلوم نہیں،
مظلوم اس لیے بھی ہے کہ جس کے مرکز کے طواف کے لیے عالم اسلام سے 70 ملین زیارت کے لیے آئے، اب وہ غریب نہیں، اب وہ مظلوم نہیں کہ 70 ملین سلام کرنے والے، مظلومہ وہ ہے کہ جس کی قبر کی کیفیت یہ تقوم تارتاً و تقعد اخرى، پیغمبر کی بیٹی جو ہے نا وہ قبر میں ابھی بھی کروٹیں بدل رہی ہے، یہ غربت ہے جا کے اجرکم اللہ، بڑے حوصلے سے، بڑی تمام سے ہے زحمت، لیکن اگر بھائی کی شب ہے، میں آپ سے التماس کروں گا اگر ممکن ہو تو ذرا آ جائے ساتھ میں مل کے، آج ایک ماحول بن جائے گا، آ جائے گی چھوٹی سی گلی والوں کی، خدا آپ کو سلامت رکھے، سہیب اس کام کے خدا آپ کو کوئی اپنا مجھے کہا بھی کیا ہے ویسے مناسبت سے حق بھی بنتا ہے، یہ 17 ملین دائرہ ہے آج، ایک اور قافلہ بھی جہد منانے کے لیے کربلا میں پہنچا ہے، البتہ وہ قافلہ ایسا ہے کہ جب گیا تھا تو 53 محمل تھے، جب پلٹ کر کے آیا ہے تو تاریخ نہیں بتلاتی کہ 50 محملوں کے سوار کہاں پر چلے گئے اور 3 محمل جو ہے نا وہ پلٹ کر آئے، یہ قافلہ شام سے چلا ہے، رہائی ملی، اللہ اکبر، ہر قدم قدم پہ میرے مولا خون کے آنسو ہوتے رہے، عجیب یادیں تھی میرے مولا کی، عجیب حسرتیں تھی، زندان سے نکلے اور ایک جگہ پر آ کر کے دھاڑے مار مار کے چیخی مار مار کے سید سجاد روئے کیوں کہ جب زندان میں تھے میرے مولا کی ایک بڑی لاڈلی بہن اور باپ کی لاڈلی بیٹی اس کو گودی میں بٹھایا ہوتا، بالوں میں کنگھی کر رہے ہوتے اور وہ لاڈلی ایک سوال کیا کرتی، کہتی بھیا سجاد میں اکثر یہ دیکھتی ہوں صبح کے وقت یہ پرندے پرواز کر کے اس طرف ہو جاتے ہیں، جب رات کی سیاہی پھیلنے لگتی ہے تو یہ پھر پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں، یہ جاتے کیوں ہیں اور پلٹ کر کیوں آتے ہیں؟ سید سجاد کہتے سکینہ یہ دانے کی تلاش کے لیے جاتے ہیں اور رات کو پھر اپنے گھونسلوں میں پلٹ کر کے آ جاتے ہیں، اور سکینہ پوچھتی بھیا کبھی ہم بھی جائیں گے مدینہ؟ اور اللہ جانے وہ سکینہ چلی گئی زندان میں ہی، اور یہ بھی سید سجاد کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی، اور خدا نہ کرے عالم غربت میں کسی پہ یہ مصیبت آ جائے کہ اپنے ہاتھوں پہ میت اٹھا کر کے لوگوں سے پوچھتا ہے شام والوں جب کوئی یہاں پر مسافر غریب مر جاتا ہے تو تم اس کو کہاں پر دفن کیا کرتے؟ سید سجاد نے اپنی اس لاڈلی بہن کو دفن بھی کر دیا، اور عجیب
انداز ہے دفن کرنے کا. سید سجاد قبر کھودتے ہیں اور اب سوچ یہ رہے ہیں کہ جناب باقر اس وقت 5 سال کے تھے. جناب باقر سکینہ کو اٹھا نہیں سکتے. سید سجاد قبر میں ہے. سید سجاد سوچ رہے ہیں کہ کون ہے جو آ کے میری مدد کرے. سید سجاد نے قبر میں جناب سکینہ کو دفن بھی کر دیا. اور اس دفن میں بھی میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ عجیب کیفیت تھی. سید سجاد نے دفن تو کر دیا نا. کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد وہاں پر ایک بدور بڑا نیک صالح عالم دین تھا. اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک بچی مجھے آ کر پیچھے دوڑ کے کہتی ہے کہ مجھ پر احسان کرو, میری قبر کو کھودو, میرے لاشا کو نکالو, کہیں مجھے اور دفن کر دو. میری قبر کے ساتھ پانی ٹکرانے والا ہے. ارے اگر پانی ٹکرا گیا ممکن ہے مجھے اصغر کی تشنگی یاد. وہ کہتا ہے جب میں نے 2-3 مرتبہ یہ خواب دیکھا, میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں کوئی ایسا خواب دیکھ رہا ہوں. ہر روز کوئی بچی مجھے آ کے کہتی ہے کہ میری قبر کو کھودو. اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے بھی یہ خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی بچی ہے وہ کہتی ہے کہ میری قبر سے پانی ٹکرانے والا ہے, مجھے یہاں سے نکالو. وہ کہتی ہے کہ ہم آئے, میرے شوہر نے قبر کو کھودا. قبر کو کھودنے کے بعد جب لاحق سے مٹی کو ہٹایا روتا ہوا باہر آ گیا. آگے کہتا ہے کہ اب میں اس معصوم کے لاشا کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, اب تم اترو. وہ اس کی زوجہ بھی اترتی ہے, اس کی بچیاں بھی اترتی ہے. جب وہ جا کر لاحق سے مٹی ہٹاتی ہے نا, رو کر کے باہر نکل آتی ہے. آگے کہتی ہے ارے یہ عجیب لاشا ہے کہ ہم نے جب اس کے ہاتھ قریب کیے ہم نے دیکھا کہ اس کے کانوں سے ابھی بھی انہی دنوں میں سید سجاد آئے. جب رہائی مل گئی آ کے سکینہ کی قبر پہ بیٹھ کے سید سجاد کہتے سکینہ ہر روز پوچھا کرتی تھی کہ بھیا ہم بھی کبھی بدل جائیں گے. سکینہ تیرا بھیا سجاد بدل کو سجاد الوداع کر کے چل پڑے. 3 مہمان لیے سید سجاد چل دیے. پھوپھی اماں پہلے کھا ڈالا ہے. جناب زینب کہتے سید سجاد زینب کہاں جائے گی, مجھے لے چلو کربلا. عزادار کربلا میں یہ قافلہ پہنچا. سید سجاد کے قافلہ سے آنے سے پہلے وہاں پر حضرت جعفر جن کی یہ حدیث کی روایت جو ہے حدیث قصہ والی آپ پڑھتے ہو نا, جناب جعفر جو ہے نا وہ پہلے پہنچ چکے تھے. پیچھے بینائی بھی کمزور تھی. ایک خادم ان کے ساتھ تھا. گئے قبیلہ بنی اسد کو جمع کیا, ان کی منتیں کی کہ تم نے دفن تو کر دیا ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس کس کی قبر ہے. اللہ تعالیٰ ہر قبر پہ بیٹھ کر کے جعفر ہر روز گریا کرتے. اپنے خادم سے کہا دیکھو اگر کوئی قافلہ یہاں سے آئے نا, جا کر کے ان سے جھگڑا نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, بڑے آرام سے ان کو جا کے کہنا ہے اے آنے والوں تم نہیں جانتے ہو کہ یہ نگری کتنی عظیم ہے, یہ وادی کتنی مقدس ہے. اگر آپ نے گزرنا ہے اپنی سواریوں سے نیچے اتر جاؤ, اپنے پاؤں سے نالے اتارو اور پھر یہاں سے گزر جاؤ. خادم کا یہی کام تھا, غلام کا یہی کام تھا. ہر آنے والے کو جا کر کہنا یا راستہ بدل لو یا اگر جانا ہے تو اپنی سواریوں سے نیچے اتر آؤ. عزادار وہ دن بھی آ گیا جب اس نے دیکھا کہ 3 محمل آ رہے ہیں. ایک بیمار کمر جھکائے ہوئے محالے پکڑ کے آگے بڑھ رہا ہے. وہ قریب گیا اور قریب جا کر کے سید سجاد کو دیکھ کے کہتا ہے تیری صورت سے مجھے معلوم ہوتا ہے تو بیمار ہے, تیری صورت سے مجھے معلوم ہوتا ہے تو لاغر ہے. میں تجھے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تو راستہ کو بدل لے, مگر میں تجھے اتنا کہوں گا کہ ان سواروں کو کہہ دو کہ
نیچے اتر آئے اور اپنے نالین اتار کے اس وادی سے گزر جائے. ارے یہ وادی بڑی مقدس ہے. عزادارو ابھی سید سجاد نے جواب نہیں دیا. محمد سے جناب زینب کی آواز آئی, سجاد جلدی کر میرے محمد کو بٹھا. ارے کربلا کی توقیر زینب نہ کرے تو کون کرے گا؟ ارے کربلا کی تعظیم زینب نہ کرے تو کون کرے گا؟ عزادارو محمد بیٹھے. اب زینب نے صرف نالین نہیں اتارے ہیں, روایت میں ہے کہ کونیوں کے بل جلتی ہوئی زینب قبر حسین میں پہنچی اور پہنچ گئی. زینب نے ایک سوال کیا, کہا میرے نانا کے صحابی جعفر مجھے یہ بتا کہ حسین کی قبر کے ساتھ یہ دو قبریں کن کی قبریں ہیں؟ عزادارو جعفر نے بتلایا ایک قبر جو ہے وہ علی اکبر کی قبر ہے, ایک قبر جو ہے وہ علی اصغر کی قبر ہے. عزادارو جب کہا نا اکبر اور اصغر کی قبر ہے, زینب سے برداشت نہ ہوا. حسین کی قبر پہ گر پڑی زینب اور کہا حسین تجھے علی اکبر پہ آنا تھا, تجھے اصغر پہ آنا تھا, سنا لیا ہے نا اپنے ساتھ. ارے حسین تجھے سکینہ بھی تو بڑی بارے لہا ان قلیل سے کلمات کو اپنی بات کرنے کا ملو. بارے لہا سوائے ناسوں کے ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے. بارے لہا ان آنسوؤں کو برود محشر ہمارے لیے وسیلہ شفاعت قرار کرنا. بارے لہا عزادار جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں بالاخص اس وقت جو حسین کے مہمان عزادار ہیں, بارے لہا سب کی حفاظت کرنا. بارے لہا مومنی جہاں جہاں بھی آباد ہیں ہر قسم کی آفات کو بجیا سے محفوظ فرما. بارے لہا جو عزاداروں کے در پہ ہیں, جو عزاداروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, بارے لہا ان کو نیست و نابود فرما. بارے لہا ان جدیدی قوتوں کو نیست و نابود فرما. بچوں مظلوم کربلا کو سرفراز و سربلند فرما. اس لیے مبین کے صحیح وارث قائم آل محمد کے ظہور میں تعبیر فرما. ماتم حسین